بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم القرآن، سید ابو الاعلیٰ مودودی۔ مقدمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ تفہیم القرآن کا 9واں حصہ۔ اس حصے کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ کس طرح پہلے صحابہ نے حفظ کر کے رکھا تھا، پھر کس خلیفہ کے دور کے اندر اور کس کے کہنے پر اس کو کتابی شکل دی گئی، اس کتابی شکل کے اندر کن کن صحابہ نے اس میں حصہ لیا، اور پھر اس کو سب سے پہلے کس جگہ پر کس کی تحویل میں رکھا گیا، اس کے بعد کس خلیفہ کے دور میں اس کو مختلف شہروں میں بھیجا گیا تاکہ اس کے مطابق ہی قرآن شریف پڑھا جائے اور شائع کیا جائے۔ اس طرح اس کے علاوہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی منطقی دلیل دے کر بات کو ختم کیا ہے کہ یہ وہی قرآن شریف اسی حالت میں اسی طرح موجود ہے جس طرح صحابہ کے ہاتھ میں اور خلفائے راشدین کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تمام گفتگو پیراگراف تفہیم القرآن کے صفحہ نمبر 29 سے 31 تک ہے، یعنی 29 صفحے سے لے کر 31 صفحے تک۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ چونکہ نماز ابتدائی سے مسلمانوں پر فرض تھی اور واضح رہے کہ 5 وقتہ نماز تو بعثت کے کئی سال بعد فرض ہوئی، لیکن نماز بجائے خود اول روز ہی سے فرض تھی۔ اسلام کی کوئی سات کبھی ایسی نہیں گزری ہے جس میں نماز فرض نہ ہو، اور تلاوت قرآن کو نماز کا ایک ضروری جز قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے نزول قرآن کے ساتھ ہی مسلمانوں میں حفظ قرآن کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور جیسے جیسے قرآن اترتا گیا مسلمان اس کو یاد بھی کرتے چلے گئے۔ اس طرح قرآن کی حفاظت کا انحصار صرف کھجور کے ان پتوں اور ہڈی اور جھلی کے ان ٹکڑوں ہی پر نہ تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبوں سے اس کو قلم بند کرایا کرتے تھے، بلکہ وہ اترتے ہی 20 پھر سینکڑوں پھر ہزاروں پھر لاکھوں دلوں پر نقش ہو جاتا تھا، اور کسی شیطان کے لیے اس کا امکان ہی نہ تھا کہ اس میں ایک لفظ کا بھی رد و بدل کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب میں ارتداد کا طوفان اٹھا اور اس کے فروغ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو سخت خونریز لڑائیاں لڑنی پڑیں، تو ان مارکوں میں ایسے صحابہ کی کثیر تعداد شہید ہو گئی جن کو پورا قرآن حفظ تھا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے معاملے میں صرف ایک ہی ذریعے پر اعتماد کر لینا مناسب نہیں ہے، بلکہ الواح قلب کے ساتھ ساتھ صفحات قرطاس پر بھی اس کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس کام کی ضرورت انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر وعدے کی، اور انہوں نے کچھ تعمل کے بعد اس سے اتفاق کر کے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب یعنی سیکریٹری رہ چکے تھے، اس خدمت پر مامور فرمایا۔ قاعدہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک طرف تو وہ تمام لکھے ہوئے اجزاء فراہم کر لیے جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں، دوسری طرف صحابہ کرام میں سے بھی جس کے پاس قرآن یا اس کا کوئی حصہ لکھا ہوا ملے وہ ان سے لے لیا جائے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد صحابہ کرام نے قرآن کو یا اس کے مختلف اجزاء کو اپنے پاس قلم بند کر کے رکھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرات عثمان، علی، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر بن عاص، سالم مولا حذیفہ، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور ابو زید قیس بن سکن رضی اللہ عنہم کے ناموں کی تصریح ملتی ہے۔ اور پھر حفاظ قرآن سے بھی مدد لی جائے اور ان تینوں ذرائع کی متفقہ شہادت پر کامل صحت کا اطمینان کرنے کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ مصحف میں ثبت کیا جائے۔ اس تجویز کے مطابق قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ تیار کر کے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رکھوا دیا گیا، اور لوگوں کو عام اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے اس کی نقل کرے اور جو چاہے اس سے مقابلہ کر کے اپنے نسخے کی تصحیح کر لے۔ عرب میں مختلف علاقوں اور قبیلوں کی بولیوں میں ویسے ہی فرق پائے جاتے تھے جیسے ہمارے ملک میں شہر شہر کی بولی اور ضلع ضلع کی بولی میں فرق ہے۔ حالانکہ زبان سب کی وہی ایک اردو یا پنجابی یا بنگالی وغیرہ ہے۔ قرآن مجید اگرچہ نازل اس زبان میں ہوا تھا جو مکہ میں قریش کے لوگ بولتے تھے، لیکن ابتداً اس امر کی اجازت دے دی گئی تھی کہ دوسرے علاقوں اور قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے لہجے اور محاورے کے مطابق اسے پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس طرح معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
صرف عبادت ان کے لیے ملائم ہو جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جب اسلام پھیلا اور عرب کے لوگوں نے اپنے ریگستان سے نکل کر دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کر لیا اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دائرہ اسلام میں آنے لگے اور بڑے پیمانے پر عرب و عجم کے اختلاط سے عربی زبان متاثر ہونے لگی، تو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اب بھی دوسرے لہجوں اور محاوروں کے مطابق قرآن پڑھنے کی اجازت باقی رہی تو اس سے طرح طرح کے فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ مثلا یہ کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کو غیر مانوس طریقے پر کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنے گا اور یہ سمجھ کر اس سے لڑ پڑے گا کہ وہ دانستہ کلام الہی میں تحریف کر رہا ہے، یا یہ کہ یہ لفظی اختلافات رفتہ رفتہ واقعی تحریفات کا دروازہ کھول دیں گے، یا یہ کہ عرب و عجم کے اختلاط سے جن لوگوں کی زبان بگڑے گی وہ اپنی بگڑی ہوئی زبان کے مطابق قرآن میں تصرف کر کے اس کے حسن کلام کو بگاڑ دیں گے۔ ان وجوہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے یہ طے کیا کہ تمام ممالک اسلامیہ میں صرف اس معیاری نسخہ قرآن کی نقلیں شائع کی جائیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ضبط تحریر میں لایا گیا تھا، اور باقی تمام دوسرے لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مصاحف کی اشاعت ممنوع قرار دے دی جائے۔ آج جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ٹھیک اسی مصحف صدیقی کے مطابق ہے جس کی نقلیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سرکاری اہتمام سے تمام دیار و امسار میں بھجوائی تھیں۔ اس وقت بھی دنیا میں متعدد مقامات پر قرآن کے وہ مستند نسخے موجود ہیں۔ کسی کو اگر قرآن کی محفوظیت میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو وہ اپنا اطمینان اس طرح کر سکتا ہے کہ مغربی افریقہ میں کسی کتاب فروش سے قرآن کا ایک نسخہ خریدے اور جاوا میں کسی حافظ سے زبانی قرآن سن کر اس کا مقابلہ کرے، اور پھر دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت سے لے کر آج تک مختلف صدیوں کے لکھے ہوئے جو مصاحف رکھے ہیں ان سے اس کا تقابل کر لے۔ اگر کسی حرف یا شوشے کا فرق وہ پائے تو اس کا فرض ہے کہ دنیا کو اس سب سے بڑے تاریخی انکشاف سے ضرور مطلع کرے۔ کوئی شک نواز قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات کہ جو قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بلا کسی کمی بیشی کے ٹھیک وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، یہ تو ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی دوسری چیز ایسی نہیں پائی جاتی جو اس قدر قطعی ثبوت ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی صحت میں شک کرتا ہے تو پھر وہ اس میں بھی شک کر سکتا ہے کہ رومن امپائر نامی کوئی سلطنت دنیا میں رہ چکی ہے اور کبھی مغل ہندوستان پر حکومت کر چکے ہیں اور نیپولین نام کا کوئی شخص بھی دنیا میں پایا گیا ہے۔ ایسے تاریخی حقائق پر شکوک کا اظہار کرنا علم کا نہیں جہالت کا ثبوت ہے۔